بات کو بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں پر آپ مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد عبید الرحمن صاحب کے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر براجمان ہو کر سبھی سامعین اور ہم حاضرین کو اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الأمی وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے اور بہت ہی مبارک جلسہ ہے اور وقت بہت کم ہے۔ بہت ہی مختصر وقت میں کچھ قیمتی باتیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، یہ پڑھنے والے معصوم بچے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، اور الحمدللہ یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، اس میں محنت و مشقت کرنے والے، انہیں آپ معمولی نہیں سمجھیں۔ اور اس مدرسے کی محنت الحمدللہ اس بچی کے سے پڑھنے سے نظر آتی ہے۔ یہ ایک معصوم سی بچی، لیکن الحمدللہ اس نے قرآن قواعد کے مطابق، تجوید کے مطابق ایسا پڑھا کہ پڑھنے سے، سننے سے دل خوش ہو گیا۔ آج ہمارے بڑے بڑے 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر گزار چکے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے کا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھیں اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں یہ معمولی نہ سمجھیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے۔ قرآن کریم کا بہت اونچا مقام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی صحابی کا چھوٹا سا مکان تھا، اس کی اوپننگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ٹھیک، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ جب اوپننگ کے لیے تشریف لے کر گئے تو مکان بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور جب مکان میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے تو چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس مکان میں آ گئے۔ جھوپڑا ہوا کرتے تھے پہلے تو، اور کچھ صحابہ کرام باہر بیٹھ گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کروانے کے لیے شروع کرتے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جتنے اندر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب باہر جا کر کے بیٹھ جائیں، اور جتنے باہر والے ہیں وہ اندر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، لیکن نبی کا حکم تھا، نبی کا فرمان تھا۔ اگر اللہ کے نبی کا حکم نہ مانا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے تو جہنم کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ خیر، جو صحابہ کرام اندر اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف فرما تھے وہ باہر چلے گئے اور باہر والے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کروائی گھر کے لیے، اور یہ دعا کروا کر آپ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اب جو صحابہ کرام اندر بیٹھے ہوئے جن کو باہر کیا گیا تھا، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اندر سے باہر کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا فرما لی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تو وہ جو صحابہ کرام جو اندر سے جن کو باہر کیا گیا تھا وہ چہرے ان کے اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ ابوبکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں،
کہا کہ اللہ کے نبی ہاں اترے ہوئے اس لیے ہیں کہ جو حضرات اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے حکم دیا وہ باہر چلے جائیں اور باہر والے جو ہیں وہ اندر آ جائیں، تو آپ کا فرمان تو سر آنکھوں پر ہے لیکن چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں تھا، زبان میری تھی، کلام اللہ کا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے مبارک زبان سے، لیکن کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے حکم دیا تھا کہ جو باہر والے ہیں انہیں اندر بلایا جائے اور جو اندر والے ہیں انہیں باہر کیا جائے۔ لیکن پوچھا گیا اللہ کے نبی ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے باہر تشریف فرما تھے، جتنے صحابہ اکرام باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے، اور جتنے اندر تھے وہ غیر حافظ تھے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ جو باہر ہے وہ سب حافظ قرآن ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اندر والے باہر چلے جائیں اور باہر والے اندر آ جائیں۔ اللہ نے بتا دیا جن کے سینوں میں قرآن ہوں گے وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ مصطفیٰ کے قریب ہونے والے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، لیکن آج ہم حافظ قرآن کا اور ان مدارس کا مقام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، خود نہیں سیکھ سکے بچوں کو بھیجیں، انہیں معمولی نہ سمجھیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے۔ آج ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اگر ہم حال دیکھیں گے تو مدارس کے اندر یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، میں نے خود جائزہ لیا، ایسی پتلی سی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر بیٹھنے سے ٹھنڈ لگا کرتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ خیر اگر اللہ نے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے ان چیزوں سے، اگر ان کے نیچے چٹائیاں یا قالینیں نہیں بھی بچھائی گئیں تو ان کا مقام اللہ کے یہاں کم نہیں ہو جاتا۔ یہ جب بچے معصوم پڑھنے کے لیے مدرسے سے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم انہیں کچھ سمجھو نہ سمجھو، لیکن میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے جب یہ بچے معصوم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا پہلا قدم بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہوتا ہے، لیکن ان کا قدم حقیقتاً فرشتوں کے پروں پر ہوا کرتا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے، تو ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ لہذا جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں اور اپنے گھروں سے بھی بچوں کو مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ لہذا جو پڑھانے والے حضرات ہیں انہیں بھی معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ سب لوگ مل کر قرآن کریم سے محبت کریں اور اس سے ایک رابطہ قائم رکھیں۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ تو پڑھا نہیں سکتے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان پڑھانے والوں کا، ان پڑھنے والوں کا، ان مدارس کا خیال رکھیں گے تو قرآن سے آپ کا تعلق قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ لہذا سبھی حضرات مدرسے کا تعاون کریں اور ان کی علماء کی پڑھانے والوں کی قدر کریں۔ لیکن مجھے دکھ رہا ہے کہ یہاں کا جو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا اتنی بہترین نعت پڑھی گئی، کسی نے سبحان اللہ تک نہیں کہا۔ دل میں جذبہ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، نبی کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو۔ علماء کی قدر کریں، قرآن پڑھانے والوں کی قدر کریں، حفاظ اکرام کی قدر کریں، ان سے تعلق جوڑیں۔ اللہ کی قسم آپ یقین کریے اللہ بہت اجر دینے والا ہے اگر ان حفاظ کرام کی، ان قرآن کریم پڑھانے والوں کی آپ نے قدر کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام گزرے ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بد زمانہ انسان بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے عالی شان گھر میں ٹہل رہا ہے، کسی کے جنت کے عالی شان گھر میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی تو بہت گناہ گار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن، ہمیشہ گناہوں میں رہتا تھا، لیکن تجھے یہ عالی شان مکان جنت کے اندر کیسے مل گیا؟ اس نے کہا تھا تو میں بہت
گناہ گار تھا، تو میں بہت گناہ گار، لیکن ہوا ایسا کہ پہلے وضو کے لیے ایسے پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ نہریں چلا کرتی تھی، اس میں وضو کیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہاتھ پیر دھونے کے لیے اس نہر میں بیٹھا، لیکن اس سے آگے میں دیکھتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں وہاں پر۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں ان کی سائیڈ اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے اپنے میں ہاتھ پیر دھوؤں گا تو میرا یہ گندا پانی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا، اور یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس نے ان کی شان میں یہ کیا کہ وہاں سے کھڑا ہوا اور دور دراز آگے نکل گیا، وہاں جا کر کے اس نے اپنے ہاتھ پیر منہ ہاتھ دھوئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے قدر کی، ان کو عظیم سمجھا کہ اتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، ان کی قدر کی۔ اس کے صدقے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں عالیشان گھر سے نواز دیا۔ لہذا اگر آج ہم ان حفاظ کرام کی، ان علماء کرام سے جڑ کر کے چلیں گے، شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ان کا تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ جنت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ لہذا آپ ان معصوم مدرسہ پڑھنے والے بچوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مدرسہ چل رہا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم سن لیجئے غور سے، جب تک یہ نظام مدرسے کے چل رہے ہیں، یہ مساجد آباد کی جا رہی ہیں، جب تک یہ نظام چل رہا ہے، جس دن یہ مدارس، یہ مساجد، یہ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظم ختم کر دیا گیا، اللہ اس چلنے والے نظام کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کسی بستی کے بارے میں کہ فرشتوں جاؤ فلاں بستی کے زمین سے اٹھا کر کے اس کو الٹا پلٹ دو اور اس کو تہس نہس کر دو، وہاں کے لوگوں کو ختم کر دو، حالانکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ یہاں پر تو اس بستی کے اندر کوئی مسجد ایسی ہے جس میں تیرا کلام پڑھایا جا رہا ہے، کچھ مدرسے ایسے ہیں جس میں تیرے کلام کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کو جاننے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اچھا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بچوں کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے، جاؤ فرشتوں اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو میں دور کرتا ہوں۔ ان مدارس، اس مساجد، ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم آپ بستیوں کا جائزہ لے لیں، کیا رات دن یہاں پر گناہ نہیں ہو رہا، یہاں پر زنا نہیں ہو رہا، یہاں پر سود بیاس کا کاروبار نہیں ہو رہا؟ سارے گناہوں کے باوجود اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ انہی مدارس، انہی مساجد، انہی حفاظ علماء کرام کے پڑھنے پڑھانے کی برکت ہے کہ اللہ اس نظام کو باقی رکھے ہوا ہے۔ اگر یہ مدارس، یہ معصوم بچے پڑھنے والے نہ ہوتے تو ان بستیوں پر عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ ان معصوم بچوں کو معصوم بچوں کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں لائیں۔ الحمدللہ بہت عمدہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کا تعاون بھی کرتے رہیں، ان حفاظ کرام کی قدر کرتے رہیں اور ان علماء کرام کی قدر کرتے رہیں، ان سے آ کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مدرسہ آگے لے کر چلنے کے مشورے دیتے رہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس میں خرچ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں ان مدارس کے اندر بیٹھنے کے لیے اگر چٹائیاں بھی نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ یہاں قالین کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں قالین پر بٹھانے والا ہے، اگر ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اللہ ان کے لیے جنت کا کھانا کھلانے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم یہ دنیا میں واحد وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عذابوں کو ٹالے ہوا ہے اور نظام کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے کا تعاون کریں اور علماء کرام کے شانے بشانے کھڑے ہو کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے نوازے گا اور خیر جزائے خیر دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے انشاءاللہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دوستو، حضرت مفتی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں یقیناً وہ عمل کے لائق ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔